کر دیا تو اب تمہیں کوئی اگلا حکم نہیں دیا جائے گا. اگلا حکم میں نے حکم دیا تھا تم ضائع کر دی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو ایسے کام کا حکم دے جس کے کرنے کی اس پہ طاقت نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. اللہ ظالم بہت عام بات ہے. یہ تو میری اور آپ کی غلطی ہے کہ میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے نہیں کرنا. ورنہ خدا کی قسم ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی حکم ایسا دے جس حکم کے پورا کرنے کی اس میں استطاعت نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جتنا کر سکتے نہ کیجیے. کیا تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. یہ تو خواہش کا دین ہے, حکم کا دین نہیں. میں آپ سے اب صاف رکھ رہا ہوں, مسلمان کے دین کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے, طبیعت کے اعتبار سے, خواہش کے اعتبار سے میں کون سا کام کروں کون سا نہ کروں. یہ حکم کا دین یہ خواہش کا دین. خواہش کا دین خواہشات پیدا کرے گا, اور حکم کا دین یہ تو خواہش کو توڑ دے گا. خواہش کو توڑ دے گا. اس لیے سب سے زیادہ خواہش کو توڑنے والا عمل روزہ ہے. کہا گیا فإنك مهما كنت بطنك سؤاله وخرجك نادى متهزم اجمعا کہ اگر تیرا کام رہ گیا پیٹ اور پیٹ کی خواہش کا پورا کرنا تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ یہ برائی کی انتہا کو پہنچ جائے. إنك مهما كنت بطنك سؤاله وخرجك نادى متهزم اجمعا اگر تیرا کام یہ رہ گیا پیٹ اور پیٹ کی خواہش کا پورا کرنا تو تیری شرمگاہ اور تیرا پیٹ برائی کی انتہا کو فرمایا کہ روزہ یہ بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بدن میں ذوق پیدا کرے گا, حالانکہ اغیار بھی اس بات کے قائل ہیں کہ روزے سے زیادہ بدن کی صحت کا اور کوئی ذریعہ نہیں. یہ غیر مسلم کہتا ہے. غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ روزے سے بڑھ کر بدن کی قوت کا اور روزے سے بڑھ کر بدن کی صحت کا کوئی ذریعہ نہیں. جبکہ اس کا حقدار مسلمان تھا, وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کو عبادت کے لیے بنایا ہے, تو اس سے جتنا اس بدن کو جتنا عبادت کے لیے تھکایا جائے گا اس میں اس کی قوت پیدا ہوگی. لیکن غیر مسلم یہ کہتا ہے اپنے مشاہدے تجربے کی بنیاد پر, دیکھیں غیر مسلم کے پاس سوائے مشاہدات اور ظاہر نظام کے بات کچھ نہیں ہے. وہ غیب کو جانتے ہی نہیں, وہ غیب کو جانتے ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ روزے سے بڑھ کر بدن کی صحت کا اور ذریعہ نہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم میں جسمانی قوت یا انسان کے جسم میں عبادات کی قوت جو پیدا ہوتی ہے وہ خواہش کو گزرنے سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ جہالت اور حماقت ہے یہ سوچنا کہ اگر خواہش پوری ہوگی تو جسم کو قوت حاصل ہوگی, حالانکہ خواہشات بدن کو کمزور کر دیتی ہیں. انسان کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جتنا یہ مشقت کا عادی ہوگا اتنا مضبوط ہوگا. آپ دیکھیں مالداروں کو اور عہدے داروں کی بیماریوں کو دیکھیے اور مزدور کی صحت کو دیکھیے. مزدور کی صحت کو دیکھیے اور مالداروں کی بیماریوں کو دیکھیے کہ اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت پسند بنایا ہے. انسان کو
مشقت پسند بنایا ہے. جتنا یہ اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے گا اتنے اس کے جسم کو قوت حاصل ہوگی, اور جتنا یہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا اس کا جسم وہ عبادت کے لیے پہلے کمزور ہو جائے گا. جو جس محنت سے اور قوت کے ساتھ آدمی دنیا کے کام کرتا ہے اس کے لیے نماز اس سے زیادہ کہیں بھاری ہے, اور روزہ اس کے لیے بھاری ہے, کیونکہ اس نے اپنے بدن کو خواہش کا عادی بنا کر عبادت کے قابل نہیں چھوڑا, ورنہ بدن بنا تھا عبادت کے لیے, بدن بنا تھا عبادت کے لیے. بدن ہم نے بنایا تھا عبادت کے لیے, تم نے بدن کی خواہشات کو پورا کر کے اب اس بدن کو عبادت کے قابل چھوڑا نہیں. ورنہ یہ غیر مسلم کا مشاہدہ, اس کا تجربہ ہے کہ روزے سے زیادہ بدن کو قوت دینے والا اور کوئی ذریعہ نہیں. وہ کہتے ہیں سب سے بہترین چیز اگر جسم کے لیے ہے اسلام میں تو وہ روزہ ہے. کیا ہے تو جب ایک غیر مسلم کا کہنا یہ ہے کہ بدنی قوت روزے میں ہے تو پھر اس کا اندازہ کرنا چاہیے کہ پھر روزے سے آدمی کو عبادت میں کتنی قوت ملنی چاہیے اور کتنی مزید ملنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم لاتے ہیں, بندہ یہ دیکھتا ہے اس حکم سے میری خواہش پر کوئی عزت نہیں پڑتی. اگر خواہش پر عزت پڑے گی تو یہ حکم میں انکار کر دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس بننے کا سبب یہ ہے کہ اس نے حال کے عمل کو ضائع کر دیا. اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم آدم کو سجدہ کرنے کا اس حکم کو اپنی حیثیت سے ملا کر دیکھا. ایسا آپ سے بات کر رہا ہوں, وہاں کی مثال ہے یہ مثال ہے کہ آدمی روزے کو نماز کو یہ تو کہتا ہوں تو فرائض ہیں, یہ تو فرائض ہیں. صرف دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت, دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت, دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حیثیت ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم کو سجدے سے انکار کرنے کی ہے, جو حیثیت ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کی حیثیت ہے, اللہ کی قسم وہی حیثیت شریعت میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے کی. میں بہت اہم بات کہی ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. جو حیثیت اسلام میں ابلیس کے اللہ تعالیٰ کے اس امر کا انکار کرنے کی ہے کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں. آپ مجھے کوئی حکم دیجیے, میں تیار ہوں. میں تو سارے فرشتوں کے درمیان عبادت میں سب سے آگے تھا, لیکن آپ مجھے وہ حکم دیجیے جو حکم میری حیثیت کے مطابق ہو, کیونکہ اس کے اندر اب تک کی عبادت سے حیثیت بنی ہے نا. کیا بنی ہے؟ آج بھی میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے کہ اگر میں اچھی عبادت کروں اور اچھی قربانی دوں اور خود سے روزے رکھوں, جس سے میرے اندر یہ عجب پیدا ہو کہ میں تم سب سے بڑھ کر عمل کر رہا ہوں, تو اس عجب پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم لے آئیں گے کہ میں اس سوچ کے انکار کر دوں گا کہ میں تو اس سے زیادہ اچھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں, یہ چھوٹا سا کام کیا ہے میری حیثیت کے خلاف. اتنی آسان بات ہے. تو میں نے عرض کیا جو حیثیت اس حکم کی ہے کہ آدم کو سجدہ کرو, شیطان کے لیے بالکل وہ حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ سے لقمہ کھانے والے سے فرمایا دائیں سے کھاؤ. اس نے کبر کی وجہ سے انکار کیا, اس نے کبر کی وجہ سے انکار کیا. ما منعه الا
نے تکبر سے انکار کیا اور یہ کہہ دیا انکار میں ابلیس کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا. ابلیس کی طرح یہ نہیں کہا کہ، بلکہ ابلیس نے بھی کوئی وجہ پیش کی ہے عمل نہ کرنے کی. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، ہم بھی کسی حکم سے انکار کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرتے ہیں. دیکھیے اصل میں قانون یہ ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. اصل میں ماحول یہ ہے، اس ماحول میں ہم یہ نہیں کر سکتے. سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اصل میں ہمارے گھر کا مزاج ہے، اس میں یہ نہیں کر سکتے. ہمارے والد صاحب جو کہتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. ایک نہیں، میں کہتا ہوں سینکڑوں آزاد ہیں مسلمانوں کے پاس اللہ کے رسول کے امر کا انکار کرنے کے لیے سینکڑوں آزاد ہیں. اور ہر ایک آدمی بات کو یاد رکھے کہ اگر وہ ماحول کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے کسی امر کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ سمجھ لے کہ کسی ایک چھوٹے عمل کا انکار کرنا آدمی کو بڑے عمل سے بھی محروم کر دیتا ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا حرام نہیں، تو دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں. آپ نے فرمایا اس بائیں ہاتھ سے کھانے والے سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے عذر پیش کیا، اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں، میں تو معذوری میں کھا رہا ہوں بائیں سے کیونکہ دائیں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں ہے. اس حدیث سے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی عذر پیش کر رہا ہے شریعت کی کسی بھی حکم کے بارے میں اس کی مثال دے چکا ہوں، سب سے اونچی مثال کہ اللہ کا براہ راست حکم آدم کو سجدہ کرنے کا ابلیس کے لیے یہ ایک حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا ایک آدمی کو، ایک فرد کو کہ دائیں ہاتھ سے کھانا. وہاں ابلیس کی کمر آئندہ کے لیے پوری زندگی سجدہ کرنے سے اڑ گئی ہے، اینٹ گئی ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا. یہاں اس روایت میں ہے کہ اس آدمی کا ہاتھ شل ہو گیا، دایاں ہاتھ، اور کبھی کسی کام کا نہیں رہا. روایت میں ہے اس کے بعد سے اس کا ہاتھ اس کو منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں. آپ نے بتوا نہیں پڑا، آپ نے بتوا نہیں، آپ نے پیش کر دیے سوچ کر انہیں کیا معلوم میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں. صاحب کے لیے کہ جی میں کیا کروں، آپ کا حکم پورا کر دیتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرا دایاں ہاتھ نہیں. میں بہت آسان مثال کر رہا ہوں میں، اور آپ غور کریں اس پر. یہاں تک فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کسی کام کے لیے کہا جائے یا کسی غلط کام کو اس کو ٹوکا جائے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ نہیں آپ اپنی فکر کریں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ، سب سے بڑا کبیرہ تمام کبائر میں آج میں بہت اہم بات کیا ہوں. شراب ہے، چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، غیبت ہے، سارے کبائر. ان تمام کبائر میں ان سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی ٹوکنے والے سے یہ کہہ دیں کہ اپنا فکر کرو. آپ کسی کو ٹوکے کسی بات پر اور وہ جواب میں یہ کہہ دیں نہیں اپنا فکر کرو جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام قبائل میں سب سے بڑا گناہ ہے. تمام قبائل میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی ٹوکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا فکر کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذْتُ عِزْتُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اس آیت کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر اس کو غلط بات پر ٹوکا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ تکبر سے یہ کہتا ہے میری کیا آپ اصلاح کر رہے ہیں، آپ اپنی فکر کیجیے. فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
میں نے عرض کیا کہ اللہ کے احکام جو آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں انسان کی طبیعت کے خلاف، جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ انسان تقاضا کرے گا کھانے کا، روزہ کہے گا کہ نہیں کھانا، جسم تقاضا کرے گا خواہش کا، حلال بیوی ہے آپ کی، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں فرمایا کہ بیوی سے صحبت کرنے پر اجر ملے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ اجر تو نماز پر ملے، تلاوت پر ملے، ذکر پر ملے، اللہ کے راستے کے جہاد پر ملے، عمرہ طواف پر حج پر اجر ملے، ایک آدمی اپنی بدن کی خواہش پوری کرے اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اگر اس نے شرمگاہ کو حرام راستے میں استعمال کیا ہوتا تو کیا گناہ ملتا نہ ملتا؟ اس طرح اپنی شرمگاہ کو حلال راستے میں استعمال کرنے پر اس کو اجر ملے گا۔ فرمایا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ شرمگاہ کے استعمال سے اجر ملے گا، اگر تم نے ہاتھ سے بھی لقمہ دو گے اس طرح بھی اجر ملے گا۔ لیکن آپ غور کیجیے، اگر انسان یہی خواہش روزے پوری کرے حرام، یہی خواہش اگر روزے پوری کرے تو حرام ہے۔ کیوں؟ کہ حال کا عمل یہ ہے کہ نہیں اب یہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے بات صاف ہے کہ اسلام کا، شریعت کا مدار عقل پر جذبے پر نہیں ہے، عقل پر جذبے پر، عقل اور جذبے پر شریعت کا مدار نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ نہ عقل پر مدار ہے شریعت کا، نہ نقل پر ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے، ہم بھی ایسا کر لیں، ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں، یہ ایسا کرتے نہیں، ہم بھی ایسا کر لیں۔ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے، آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے حقدار ہیں اور مستحق ہیں، لیکن ہم روزہ رکھیں گے ان کی طرح نہیں رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں مگر ان کی طرح نہیں رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو عاشورہ کا، لیکن 2 روزے رکھنا تاکہ تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو، تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو، تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو۔ تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ، اگر تم نے 1 روزہ رکھا تو روزہ تو ہوگا ان کے مشابہ ہو جائے گا، اور ہمیں روزے میں کی مخالفت ہے۔ آپ سوچیے تو صحیح، جب روزہ جیسی عبادت جس کو حدیث میں صبر کہا ہے اور اس کا بدلہ جنت کہا ہے، جب اس روزے جیسے عمل میں کوئی عبادت نہیں ہے جس میں اتنی رنگی اتنا اوقات پورے سال معاملات کا عادی ہو جاتا ہے، معاملات عادی مثال اور ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اس سے غیبت نہ کرنے کی وجہ سے، غیبت نہ کرنے کی وجہ سے یا غیبت کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے اس کو بھوکے آدمی سے بھی زیادہ تقاضا غیبت کا ہوتا ہے۔ جس چیز کا اس کا بدن عادی ہو جائے گا، اگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کو اپنا نشہ نہ ملے تو پاگل ہو جائے گا، جو لوگ بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں ان کو اگر موقع پر بیڑی سگریٹ نہ ملے تو وہ بتا دیں، جو پانی کے عادی ہیں آپ کو تو وہ چیزیں ہیں جس کی عادت انسان نہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کے بدن میں
اس کا تقاضا نہیں رکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو بنایا ہے ایک مرتبہ ہمارا صاحب کھانا کھا رہے تھے، حکیم صاحب باقی صاحب نے عرض کیے آپ کے لیے فرمایا حکیم صاحب ہمارا تو یقین یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے اللہ نے پہلے ہی حرام کر پہلے یہ آگے چلو آگے آگے بہت چیزیں ہیں اللہ نے ان کو پہلے حرام آگے بڑھو ہم پورے سال بعد ایک چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، شراب ان کا یہ ایک دوا اور ایک دارو بن جاتی ہے، اگر وہ اس کی کمائی کریں گے ان کی بیمار ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو اس گناہ کا عادی کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح لوگ جب عادی ہو جاتے ہیں غیبت کے، تو یہ غیبت کی عادت روز باقی جو دیکھو بالکل یقینی طور پر ختم اور فاسد کر دیتی ہے۔ حدیث نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا روزہ ایک پاپا بن کر رہ جاتا ہے، ایسا آدمی کا روزہ پاپا بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی یہی وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ ہر سال ہم ماہ مبارک رمضان کو گزارتے ہیں، لیکن پورے سال بھر اس مہینے کا کوئی اثر نہیں۔ ایک سیزن ہے گویا جو آگ کی طرح سردی آ گئی، سردی بچنے کا اہتمام کر لیا، سردی گزر گئی، موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، کچھ حالت ایسی نظر آ رہی ہے کہ رمضان بھی ہمارے لیے ایک موسم ہے جو آگے گزر جائے گا۔ کہ 11 مہینے جس طرح گزارنا چاہتے ہو اس طرح رمضان کا بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں، بعض تاجر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت کا پورے سال میں 8 دن ہوتا، وہ ایسی چیز بناتے ہیں یا ایسی چیز بیچتے ہیں کہ وہ جس چیز کے بکنے کا خریدنے کا صرف 2 مہینے کا وقت ہے، اس میں اگر کام ہو گیا 8-10 مہینے ہمارا ہوگا۔ ایسی چیزیں ہیں جو اس موسم میں بکتی ہیں، ان دنوں میں ان کو فرصت نہیں ہوتی، سب انہیں فرصت نہیں ہوتی کی وجہ کے ساتھ آنے والی یہ دن رات میں لگے رہتے ہیں کہ صرف یہ 2 مہینے ہیں، اس میں جتنا کام ہو گیا باقی دن دیر ہوگا۔ میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو عبادت اور دعوت کا ایسا موسم بنایا ہے کہ جس میں محنت کر لے وہ 11 مہینے گزارے گا۔ جو تاجر ان 2 مہینوں میں اپنا مال بیچ دیتے ہیں، 10 مہینے کاٹتے رہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پورے 10 مہینے پورے سال اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ اس طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے مواقع اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلے کتاب کو، پہلے توریت کو، کہ وہ فجر سے لے کر 2 تک توریت پڑھی۔
گئے اس پر عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کو ایک قرات ہے فرمایا پہلے انجیل سے انہوں نے زور سے عصر تک پڑھا اس پر عمل کیا. تھک گئے عاجز آ گئے. اللہ نے یہ قرات ہے پہلے مغرب مسجد کے درمیان تھوڑا سا عصر مغرب کے درمیان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے پر عمل کرنے کا موقع دیا گیا. اللہ نے اس امت کو دو قرات ہم نے تو بجٹ سے زور تک پڑھا اور اتنا لمبا وقت ہم نے عمل کیا. عمل کر رہے ہیں کہ مدت ہے مغرب کے مقابلے نہیں کر دیا. ہم نے تو اتنا لمبا وقت عمل کیا. ہمیں ایک قرات ملا پھر تھوڑی دیر عمل کیا تو آپ نے اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے میں اس کو جتنا چاہوں یہ میرا فضل ہے جتنا چاہوں. میں بات کرنا چاہتا تھا کہ امت کو ہے کہ واقعی کیوں ہے اس مدد جو ہے 1000 سال 2000 سال 1500 سال اور میں سمجھ یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محل کیوں بنا وجہ یہ تھی کہ عمریں اتنی لمبی تھی کہ اگر وہ عام گھر بناتے تو ایک آدمی کی اپنی زندگی کے پورا ہونے تک اس کو کئی مرتبہ گھر لانا پڑتا ہے. ساری باتیں کیا ہوتی اگر مکان بنائے گا اور 2000 سال کی عمر ہے تو 2000 سال ان کے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ بنے ہوئے گھر ایک آدمی کی اپنی زندگی میں اس کو کئی مرتبہ مکان لانا پڑتا ہے. ایسے مکانات بناؤ کہ تم 2000 سال کی عمر لے کر بھی کیا تمہارا خیال ہے تم ہمیشہ رہو گے. خیال چل رہا تھا کہ کتنی لمبی عمر کو جسمانی قوت اور طاقت اللہ نے صاف فرمایا ہے قرآن میں کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی. آپ کا بھی دور ہو گیا اتنے ہی عمر کے وقت 7 سال 10 سال اور امت کا دور کے مقابلے میں جسمانی قوت کی کم ہے اور زندگی کا وقت کم ہے. تو پھر قیامت میں جو مقابلہ ہوگا ہمارے ساتھ تو میری امت کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہوگی. یہ تو اجر اڑیں گے آگے بڑھ جائیں گے. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ نہیں ہم آپ کی امت کو ایسے مواقع سے دے دیں گے. مسلمانی خیر کے مواقع کو ضائع کیا ہے اور اس لیے ضائع کیا ہے کہ اس کو بظاہر جہنمی کی وجہ سے اس اجر کا دھیان نہیں ہے جو ہمیں پر اجر کرنا ہے. یہ اس سے خیر مواقع کو ضائع کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے نزدیک رمضان اس طرح گزر جاتا ہے جب رمضان ہونے چاہیے. زمین پر محنت اس وقت کرتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی کو پوری تیار کرتا ہے پانی سے پہلے لیکن شاید شعبان کے روزہ کا اپنے جسم کو اور اپنی زمین کو تیار کر لو برکت اور رحمت کے آنے سے پہلے پہلے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین تیار نہ ہو اور پانی برکت مل جائے. پوری محنت کر کے تیار کر لیتا ہے
اب یہ رحمت آئے گی، اس رحمت کے لیے زمین کھول کے رکھنا اس خیر کو کہتا ہوں کہ نوافل سے روزوں سے دل کو کھولا جائے اس خیر کو منظر لینے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ یہ تو اصل کاش کا مہینہ ہے، واقع کاش کا۔ رمضان کا مہینہ کاش کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کاش کا خیر کے مواقع لوگ ضائع کر دیتے ہیں جن میں احتساب اور جن کی بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم لا کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ اس حکم پر ملتا ہے سارے فرائض اور احکام کا اصل مقصد آج کے عمل کو پورا کرنا تھا، اور آج کے عمل کے پورا کرنے سے تقویٰ پیدا ہو، تقویٰ پیدا لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو۔ یہ تو تقویٰ پیدا کرنے کا عمل ہے روزہ، اگر روزے میں تقویٰ نہیں ہے تو اس روزے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ خاص مناسبت ہے قائم بھارت کو اپنی نفس کو چلنے کے لیے اور اپنے جسم کو عبادت کا عادی بنانے کے لیے یہ خاص موقع ہے۔ یہ موقع گزر گیا، سمجھنے کی اس کا رمضان کا مہینہ عبادت میں گزرے گا، اس کا پورا سال پہلی بات یہ ہے یہ مہینہ کے تقاضوں کو چلنے کی کہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے آئین کی محبت اور معلوم چاہیے، آئین کی محبت معلوم چاہیے، اور رمضان کے مہینے کو انفاق کا مہینہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہو گیا خواہشات کے گزرنے کے لیے رمضان میں روزہ دیا گیا ہے، اس طرح مال کی محبت کو گزرنے کے لیے اور مال کی محبت نکالنے کے لیے رمضان کا مہینہ انتخاب کر دیا۔ رمضان میں مال سے خرچ کرو، کیونکہ پورے 11 مہینے مال کی محبت کو دل میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اس کے لیے رمضان کا اگر آدمی رمضان کے مہینے میں مال سے ملے گا تو آپ کو زیادہ کر دیجیے کہ جس نے انفاق کے مہینے میں انفاق نہیں کیا وہ باقی 11 مہینے میں انفاق کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ تیز آندھیاں جتنا تیز چلتی ہیں بلکہ جلدی گزرتی ہیں، اس سے زیادہ آپ کے پاس مال آگے وہ کرتے جاتے ہیں۔ آپ کی صحابت اور آپ کا معاشرت کرنا تیز آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یہ اس کی فضیلت رمضان کی صحیح ہے، تاکہ اس دوسری بیماری کو مال کی محبت ہے، بیماری ہے اس مال کی محبت کو رمضان کے انفاق کے ذریعے سے ختم کیا رمضان انفاق کے ذریعے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں اسراف کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کیونکہ بھائی رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اگر رمضان کے علاوہ ہم 2 سال کھاتے ہیں تو رمضان میں 5 روزے چاہیے،
کیونکہ رمضان کو اتنا خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، موقع ہے، حاجت ہے، اس کا سنت سے شریف مومن کے رزق کے بڑھنے کی خدا کی قسم، یہ مطلب کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ اس کے کھانے بڑھا دیے جائیں۔ کہ رمضان میں اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب آج تک ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ دو کھانوں پر، رمضان کے علاوہ دو کھانے پر گزارا کیا ہے، اگر تم رمضان میں ایک کھانے پر گزارا کر دو اور دوسرا کھانا دوسرے کو کھلا دو تو تمہارے پورے سال کی رزق میں برکت آ جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ ان چارے موقع سے زیادہ سے یہ سمجھے کہ بھائی رمضان میں کھانے زیادہ ہونے چاہیے، اور بعض لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، اگر دسترخوان کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں رمضان کے علاوہ سے نعمت ہوتی ہے، رمضان کی نعمت ہے، کیونکہ یہ حماقت ہے، جہالت ہے، یہ آپ کی خواہش نفس ہے جس سے آپ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ بہت کرنے والا بڑی بات ہو رہے آپ خواہشی کھانے بنائے خوب اور یہ کہ حدیث کو پڑھے کہ مومن نے بڑھا دیا ہے دیکھا رمضان کا رنگ کھانے ہوتے ہیں اس رمضان میں، لیکن تم بالکل غلط سوچ ہے، یہ مقبول ہی نہیں ہے حدیث کا۔ سن رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہی نہیں، آپ نے غلط سوچا ہے، آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ زیادہ فہرست کلمہ ہونی تھی کیا بولا جائے پتا ہے کیا؟ جو مسلمان سے رمضان کے علاوہ اسراف پر اس کے مال کے روکنے کا روزانہ فرشتہ بددعا کرتا ہے آسمان سے۔ کہتا ہے فرشتہ، اے ابا میں اس کو روکا رکھ کے اس کو مال کو ہلاک کر دے، جو خرچ کرے اس کو چھوڑ دے۔ مومن کے رزق میں برکت جیسا دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10 کھانے بنائے تھے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رمضان سے پہلے 2 کھانے رکھتے ہیں استخار پر تو رمضان میں 1 رکھنا، دوسرا کھانا خرچ کر دینا۔ اگر چیزیں کرو گے تو میں معلوم ہو جائے گا کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کی رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے کا مطلب یہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ پورے سال 11 مہینے اپنے رزق کو گزر جاتے ہیں تو رمضان میں اپنے 2 کھانے ہو جائے گا، اور آپ کو پیغام نہیں بڑھتی بڑھائیے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رمضان میں اگر 2 کھانے کھاتے ہیں رمضان میں 5 کھانے بناؤ تو مومن کا رزق رمضان کو خبر ہے بہت کچھ نہیں آنے گا، بہت کو اشتہار ہوتا ہوا کہ بہت کے کم رہے نہیں ہے کچھ نہیں ایسے نہیں بہت عائشہ رضی اللہ آپ نے سنائیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روزے سے تھی، آدمیوں کا بھی روزہ تھا، ان کا بھی روزہ تھا، مال آیا سارا مال خرچ کر، آدمی نے کہا آپ کا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے 1 ٹکڑا بھی نہیں، اتنا مال آیا آپ نے خرچ کر دیا صبح سے شام تک۔ اگر روزے کے لیے 1 دن ہو جاتا ہے تو اس کا گوشت آ جاتا ہے، سامان کھانے کے لیے آ جاتا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہاں سے آپ یہ مطلب لے کر آئے اپنے دماغ میں کر کے کھانے زیادہ بنا رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے موقع ہے۔
تو وہاں اصلاح کرنے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ ڈھیر لگا ہوا تھا ایک کونے میں. اگر یاد دلا دیں کر لیتے حاضر ہو رہے ہیں تو کھانے زیادہ ہونے چاہیے. میں آپ سے عورتوں سے بھی کہتا ہوں مردوں سے کہ تم اپنے عبادت کے وقت کو ضائع کرتے ہو رمضان میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کی. تم اس میں عادت بڑی بھی چل رہے ہو رمضان میں یہ بھی بناؤ یہ بھی پکاؤ یہ بھی پکاؤ یہ بھی پکاؤ یہ شیطان تمہیں حدیث کا غلط مطلب بتا کر تمہارے وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہے کہ تم تلاوت میں لگو عبادت میں لگو کھانے بتاؤ رمضان میں کہاں سے یہ غلط مطلب نکال کے لائیں. یہ اسراف کا مہینہ ہے، اسراف کا مہینہ نہیں ہے. اسراف تو پورے سال حرام ہے، اسراف تو پورے سال حرام ہے تو رمضان میں حلال کیسے ہو جائے؟ یہ تو پورے سال حرام ہے تو رمضان میں جو حلال کیسے ہو جائے؟ تمہیں کہہ رہا تھا کہ جو اسراف کے عادی ہوتے ہیں ان کا رمضان میں شراب بڑھ جاتا ہے، جو غیبت کے عادی ہوتے ہیں ان کے غیبت رمضان میں باقی رہتی ہے. اور یہ روزے سے نہیں ہے فاقہ کرنے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے بھوکا ہے، جو فاقے سے بھوکا ہے، بھوک دونوں میں ہے، بھوک دونوں میں جو روزے سے وہ بھوکا ہے فاقے سے ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو بھی فاقہ ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہونا ہے پیٹ کا، آپ کو 12 گھنٹے 15 گھنٹے بھی کھانا نہیں آتا ہے. بات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے بھی کھانا نہیں آپ کا ٹیسٹ ایسا ہے تو نہیں بات کہہ رہا. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو 15 گھنٹے کھانا نہیں. بات ٹیسٹ ایسے ہیں کہ پانی پینے کی ضرورت نہیں. گھنٹے ہم کو ناشتے ہوتے جاتے ہیں تو کھانے پینے سے بعد آنا روزہ نہیں پاپا ہے. غیر مسلموں میں بھی روزے کی کوئی شکل ہے، روزہ ان کا روزہ رکھا جاتا ہے اور ان کے روزے کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ فلاں فلاں چیز کھا سکتے ہیں فلاں نہیں کھا سکتے. یہ ان کا ہوتا ہے. مجھے آپ بتا دیجیے کہ اس غیر مسلم کے روزے میں اور مغیبت کرنے والے مسلمان کے روزے میں کیا ہوگا؟ کیا مسلمان کو کھا سکتے ہیں لیکن روزے کو کافی روزے میں روزے مل جائے گا. مجھے بات کا جواب غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں ان کے روزے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے. اگر ایک اور وہ اس پر ایسا نہیں ہے کہ خامتے لگ رہے ہیں، بڑی اس کے اندر وہ احتساب کرتے ہیں اور اجر کی امید کرتے ہیں اور اس کو بڑے اہتمام سے احترام سے کرتے ہیں. مسلمان روزے کا احترام کرتا ہے، مغیر مسلم اپنے روزے کا احترام کرتا ہے. میرے یہاں بھی تھوڑا سا مجھے خیال آیا روزے کھانے لگا ہوا ہے. اسے میں نے کہا یہ کھا یعنی روزہ کروایا ہمارا روزے چل روزے کے سوچے کہ ہمارا روزے کیا کھا سکتے اپنا نہیں کھا سکتے لیکن ٹھیک ہے. اگر غیر مسلم یہ کھا سکتا ہے یہ نہیں کھا سکتا اس کا روزہ اس طرح ہو سکتا ہے تو مجھے آپ تھوڑا سا جواب دیجیے کہ مسلمان یہ کہیں کہ آج بغیر گوشت نہیں کھا سکتے روزے میں آدھی بس گوشت کھا سکتے ہیں. آپ کے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا ہے کہ غیبت کرنا گوشت کھانے کی طرح ایک مثال ہے.
گوشت کھایا ہے. یہ آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ یہ ایک مثال ہے, یہ مثال نہیں ہے, حقیقت ہے. آپ غیبت کرنے والوں سے روزہ رکھوا کر ان کے پے میں تازہ گوشت دکھلا کر یہ بتا دیا کہ ہماری مثالیں بڑی مثالیں نہیں ہیں, ہم تمہیں ہماری آنکھوں دیکھا گوشت دکھلائیں گے پے کے اندر تازہ کرنا چاہتا تھا کہ پر یہ میں نے کہا کہ یہ انفاق کا مہینہ ہے, اسراف کا مہینہ نہیں, ایک مہینہ ہے انفاق کا مہینہ. اپنے دسترخوان کو وسیع کرنے کا مطلب خدا کی قسم کہیں سے یہ نہیں ہے کہ آپ 10 چیزیں بنائیں 5 چیزیں بنائیں, یہ دسترخوان کو وسیع کرنا نہیں ہے. دسترخوان کا وسیع کرنا حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پر فقراء جمع ہوں, یہ دسترخوان کا وسیع ہونا. دسترخوان کی وجہ سامان کی جاتی نہیں ہے, دسترخوان کی وجہ فقراء جمع. آپ ایک لڑکی کا گوشت کھانے کی جو پیٹ بھر کھاتے گا ہمیں سے ہر ایک نہیں کر سکتا نا, ہم کسی کو پیٹ بھر کھانے کے لیے کھلا دیں. فرمایا کہ یہ کھانے کھانے پر نہیں, یہ اجر تو اس کو بھی مل جائے گا کہ ایک لڑکی کا گوشت کسی کو کھلا دیں, ایک پانی کا خطرہ ہے. تو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ غلطی سے یہ سمجھے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو, کھانے زیادہ بناؤ, یہ ساری عبادت کا, تلاوت کا, ذکر کا, دعاؤں کا وقت کھانا پکانے میں صرف کرتے ہیں. بس آخر یہ کرتے ہیں کہ اپنی مدد ہے باہر کا اپنے مومن سے بات ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کھانے کے لیے ہمیں کھانا کھانے کے لیے کھانے کا وقت ہو گیا, حضرت عمر آئے صاف بجا کھانا کھانے کے لیے ایک لقمہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور لقمہ لے لی چھوڑ. کہتے تمہارے کھانا ایسا ہے کہ میں اس کو کھا کر اپنے 2 ساتھی سے مل گئی, میرے 2 ساتھی چلے گئے ہیں اور مجھے بالکل ان سے ملاقات کرنی ہے. اگر میرا راستہ ذرا دائیں بائیں ہو گیا تو میں قیامت میں مجھ سے نہیں مل سکوں گا, اس لیے میں کھانا کھانے جو کھانے جمع کر رکھے ہیں. اور میں نے آپ کا معمول ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 کھانے جمع ہوتے تھے, آپ ایک استعمال کرتے بیچنے کا بجان ایک فرمایا اس سے کی ہے مستقل سالن ہے اور گوشت مستقل سالن, تمہیں 2 کھانے کا جمع کیا. بیٹے نے کہا بجان 1 درہم کا روزانہ گوشت کھایا کرتا تھا, آج میں 1 درہم کا گوشت کھایا جو گوشت گھٹیا گوشت ہے اور اس میں چربی نہیں ہے, اور میں نے الگ سے گھی لیا ہے اسی بچے بچے سے کہا زیادہ میں خرچ ہوا ہے, ایک ہی درہم میں گوشت دیا گیا گھی دیا گیا. فرمایا کہ یہاں کا اس کا سوال نہیں ہے, یہاں 2 کھانوں کا سوال ہے. یہاں کھانے کا یہ 2 خرچ کا سوال نہیں ہے, یہاں 2 کھانوں کا سوال ہے. نے کہا آئندہ نہیں ہوگا, فرمائے جب بھی ہوگا جب نہیں. شیطان قدم قدم پر بات کی کوشش کرے گا. آپ قدم ڈالیے نا کبھی شیطان تو قید ہو گیا. اپنے دشمن سے وہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شیطان تو قید ہو گیا. حالانکہ جو چیزیں انہیں کے روزوں کو بگاڑتی شیطان وہ کمزور تو ہو جاتا ہے روزہ میں,
خود شیطان بن جائے. سب شیاطین کے قید ہونا کوئی آدمی اس کا معاملات کا طور نہیں بنتا. تو ایک آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن قید ہے, بڑا دشمن. اگر آپ اس وقت تھوڑی سی ہمت کر لیں تو عادت بناتے تھے کہ اگر کوئی شخص صبح سویرے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, شام تک سارے شیاطین مل کر باوجود کوشش کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتے. شیطان کو اس گھر کو ایسی الزام دیا ہوا ہے. گناہ خود کرتے ہیں, الزام شیطان کو دیتے ہیں. دین خود ملاتے ہیں اور الزام حکام کو دیتے ہیں. لوگوں کے قانون نہیں ملتا ہے. اسلام کے قائم ہونے, اسلام کے ملنے کا تعلق تو صرف مسلمان کے اپنے عمل سے ہے. قانون سے اسلام میں قائم ہوگا نہیں ملے گا, یا یقینی بات غلط آپ لوگوں کا کہ قانون کے اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر قانون ایک سنت کے مقابلے میں آ جائے تباہ ہونے کے لیے کافی ہے. ایک سنت کا مقابلہ نہیں کرتا. مسلمان دین کو بگاڑتا ہے, تجربے میں دین کو قانون بگاڑتا ہے. یہ بات جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان کی کوشش اور اس کا مکر انتہائی کمزور ہے. کہتے شیطان نکالنا سب سے کمزور, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے. وہ تو ایک مزین نظام آپ کے سامنے پیش کرے گا, بڑے مزین اس کے بعد وہ مزین نظام پیش کرے گا, آپ اس کو کر دیں گے. وہ گمراہی کا راستہ دکھا سکتا ہے, گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں, راستہ دکھائے گا. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا راستے اختیار کرے یا نہ. ہم نے جو راستے پڑھتی ہیں اس کو اختیار ہے, اس پر چل کے دکھتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ یہ انفاق کا مہینہ ہے. پورے سال اپنے مال میں اگر برکتیں چاہتے ہو تو یہ مہینہ زکات کا, اور یہ مہینہ صدقات کا, اور یہ مہینہ انفاق کا ہے. اپنی ذات کا خرچ کرو اس مہینے میں تو یہ اسراف کا مہینہ بن جائے. دیکھو وہ کام بات انفاق اسراف کی بات یہ ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنا اسراف ہو جائے گا, اور دوسروں خرچ کرنا انفاق ہو جائے گا. آج دوسروں پر جتنا چاہے خرچ کر دو تو انفاق ہی انفاق ہو جائے گا. اپنی ذات کا خرچ کرو, ضرورت سے زیادہ انفاق. اپنے کھیت سے بکریاں ہو کیا کہتے ہیں اس کو تیار ایک ٹوکرے میں لے جایا اپنی کھیت کی بکریاں کو اور معمولی اور گرے اور فرمایا یہ کونے میں جگہ ہوا ہے سونے کا. آپ نے اور اس نے اپنے ٹوکرے میں اس کونے میں پڑا ہوا ہے, اس کونے چاہے کان چاہے تو خدا کے پاس اور وہ لے کر آیا ککڑیاں اور آپ نے اس کے ٹوکرے کو کم سے کر دیا. لے کر آیا اس کو کیا قرآن میں ہے کہ تمہیں کوئی آدمی ہتھیار دے تمہیں چاہیے اس کو اس سے بہتر دو.
ایک جاری شاید ایک دن خدا کا بخشے کیا اعلان کو خیال ہماری جاری فقیر اور جو ہے کمزور ہے اب میں اصلاح کیا دوں عائشہ کو خیال ہوا کہ یہ کہاں سے جلدی چھوڑ ڈال کر مجھے میرے لیے جگہ اسلام کیا ہوگا عائشہ نے اصلاح کیا نہیں تھا ساری میں عائشہ اس نہیں کرتی عائشہ تو نہیں کیا آج یہ فرمایا عائشہ نے تم نے اچھا کیا غریب عورت کو شادیوں قبول نہیں کیا فرمایا عائشہ یہ تو نے کیا کیا جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اللہ ان کو دے کر دے یہ واسط کیا ہوتا ہے بالکل ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو پیسے واپس نہیں دے کہ میں کیا کروں گی میرے سے کیا کام چلے گا اور یہ اتنا معمولی ہدیہ میری حیثیت محمد بلا جو خیال بھی نہیں تھا پر آپ میں عائشہ تواضع اختیار کر تواضع اختیار کر واپس کیا ہے کیا ہے کہ کہاں سے اپنے پاس سے اتنے زیادہ اس کو دے رمضان کا مہینہ پورے سال کی خواہشات کو بلانے کے لیے بتانے کے لیے آیا تھا لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو اسراف اور خواہشات کے کھانے کو بنانے کا مہینہ عام طور سے عورتوں کو تو تلاوت کا وقت نہیں ملتا ہے یہ جاری خوش ہوتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے خوب پکاؤ خوب بناؤ خوب پکاؤ خوب بناؤ ایک ایسی حماقت کی حالت ہے جس کو لوگ عبادت کہیں سے کہیں تک حدیث کا مطلب نہیں بن سکتا کہ آپ زیادہ بنائیں کہ رمضان کے مہینے میں مجھے بات دے جاتا ہے مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اگر تم نے اس مہینے میں خرچ کیا دنوں پر تو اللہ پورے سال جاتی کر دیں گے تاکہ اس مہینے میں مومن کے لیے اس کے بڑھانے کا فیصلہ کر دیا جائے وہی ہے کہ 11 مہینے میں کم ہوگا اس مہینے میں زیادہ تم اگر پورے سال حالت ہے تلاوت میں ذکر میں عبادت میں نوافل میں تہجد میں ان سارے اعمال خیر میں کمال چاہتے ہو اس مہینے میں زیادہ یہی مطلب اس کا بھی ہے تو اعمال کا مطلب وہی بات کا مطلب ہے کہ اگر تم اس مہینے میں خرچ کرو تو پھر پورے سال تمہارے دل کو بدل دے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ معنی زیادہ اقرب اور زیادہ صحیح ہے اگر آپ یہ مطلب نہیں نکالیں گے تو آپ رمضان میں اسراف کریں گے ہمیں اس کو بات کو کہنا چاہتا تھا کہ جو چیز رمضان کے علاوہ حرام ہے اس کی حکمت کی شدت رمضان اور بڑھ جائے اس حرام کی حیثیت رمضان کے علاوہ حرام کی ہے اس حرام کی حیثیت رمضان میں کتنی بڑھ جائے گی آپ باپ کا مہینہ ہے باپ کا اجر ہے اسراف حرام باپ پر اس لیے یہ اس طرح نماز کا اور قرآن کا مہینہ ہے کہ اس طرح یہ اور زکات کا مہینہ ہے کہ اس طرح یہ تلاوت کا بھی مہینہ ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ہر موقع کے اعتبار سے آئے سب سے زیادہ قرآن سے مناسبت یہ پیدا ہوتی ہے میں نے وہ یہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کو مبارک میں اپنا ایسا معمول بنا
رضی اللہ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو بھی اور ان کے امیروں کو بھی دو بات کی بڑی تاکید کرتے ہیں کہ تم اگر دو کام زیادہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہو. ایک قرآن کی تلاوت اللہ کا ہے. یہ دو کام خاص طور پر دیے جاتے ہیں. اور اللہ کے کرم سے ہماری جماعتیں رمضان کے مہینے میں نکلتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نقل و حرکت کے بغیر آپ عملی روزہ منظور نہیں کریں. بات یہ ہے کہ فرائض پر امت کو آمادہ کرنا ہے اور وہ بھی عملی میں کہتا ہوں کہ عملی روزہ پیش کرنے کے لیے رمضان کے علاوہ رمضان کے مہینے میں آپ نئی روزہ پیش کرو. یہ سمجھ گئے تھے کہ رمضان کا مہینہ سرور تک آپ کافروں نے رمضان میں رمضان کر کے اور رمضان میں اللہ کے راستے میں خود نکل کر اور صحابہ کو نکال کر یہ مہینہ خلوت کا نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ جو اس وقت پوری دنیا اور میدان بنانے کا ہے. کیونکہ خلوص نرم ہے شروع سے کر رہا ہوں کہ کاشتکار اس مہینے اس موقع کو بہت غنیمت جانتا ہے. بارش سے پہلے اگر تم نے زمین کو ہموار نہ کیا تو یہ پانی برس کر مل جائے گا. موسم نکل جائے گا بارش کا پھر پورے ساتھ یہ بہترین موقع ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان عمل کی کاشت کرنے کا. رمضان سے بہتر موقع ہے. ہمت ہوئی تو روزہ رکھنا رمضان کی وجہ سے خروج چھوڑ دیں. اس فریضے کی وجہ کو ادا کرنے کے لیے مسلمان نکلنا چھوڑ دے گا. اس فریضے کی وجہ سے مسلمان نکلنا چھوڑ دے گا. وہی فریضہ منزل پر اس فریضے کو ادا کرنے کی وجہ سے مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دے گا. وہی فریضہ منزل پر آپ کی کہیں گے کہ میرے کو تعلیم کے لیے نکالنا چاہتے تھے. تعلیم کے لیے نکالنا چاہتے تھے کہ آپ نکلے علم کو لے کر تاکہ آپ کے نکلنے سے امت میں علم کا فریضہ قائم ہو. آپ نکلیے روزے کو لے کر تاکہ آپ کے روزہ لے کر نکلنے سے امت میں روزے کا فریضہ زندہ ہو. اگر آپ نہیں کریں گے کرتا ہوں کہ پھر اسلام اور دین اخبار اور رسائل کا ہوتا رہ جائے گا. لوگ کتاب کو دین سمجھیں گے, کتاب کے لکھنے کو دین سمجھیں گے. میں کہتا ہوں یہ علم دین ہے, دین نہیں. دعوت دینی کتاب تو دینی پیش کرے گی. کتاب تو طریقہ عمل پیش کرے گی. وہ بھی عمل کرنے والے کے لیے ان کو جس طریقہ عمل معلوم ہو جائے. جس کو عمل کی رغبت نہیں ہے اس میں اسلام مطلب جو آدمی روزہ رکھنا ہی نہیں چاہتا اس کو طریقہ روزے کا جیسے ہے نا عمل کا تعلق ہوگا وہ علم کا تعلق ہوگا. جو آدمی عمل کا تعلق نہیں ہے اللہ کی قسم مطالب میرا 3 دن لگا عمل کی طرف آدمی کو علم کا ایک آدمی کے اندر ڈاکٹر بننے کی طرف ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر بننے کی طرف بہت ڈاکٹری پڑھ رہا ہے.
انجینئر بننے کی طلب اس کو انجینئرنگ پڑھ رہا ہے سرعان محکم بھیجو دو ذرا عمل کی طلب آپ جو عالم بنائے گی عمل کی طلب نہیں ہے اس کو کوئی کرو یہاں دے دو جب مجھے اور آپ کو خیال یہ ہے کہ عمل کی طلب اخبار رسائل سے پیدا ہو جائے گی غلط سوچتے ہیں کیونکہ عمل کی طلب پیدا کرنے کے لیے تو چیزیں ضروری ہے ایک عمل کی دعوت ایک عمل کا معاملہ وہی خالی وہی ہے لوگ بند بند روزے سے انکار کیا تھا فرمایا نا جب رمضان آئے گا اور روزہ رکھیں گے لوگ تو یہ بھی روزہ رکھیں ہماری جماعتیں جن دیہاتوں میں پھرتی ہیں رمضان روزے کے ساتھ ان دیہات والوں کو ان کے روزے سے روزے کا علم ہوتا ہے ایک مسلمان ہم سے کہہ رہا تھا میرے ساتھ جب مارا آپ بات یہ کہ ابا کرتا ہے حالت کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو عملی اسلام کو لے کر پھرنے سے ہی اسلام پائے میں نے عرض کیا کی ہے تلاوت کا صحابت کا عبادت کا اور سب سے بنیادی بات اگر کر رہا ہوں یہ دعوت کا سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خلوت کا رمضان میں غزوات کر کے بتایا ہے کہ رمضان اگر آپ کا اعتکاف خروج کی وجہ سے چھوٹ گیا اگلے سال آپ ہی اعتکاف سے قدر اعتکاف سے قدر ہو سکتی ہے لیکن اعتکاف سے خروج نہ ہو یہ کیسے اور روزے کی وجہ خروج نہ ہو میں روزہ کیسے رکھوں گا ہم تو سارے عالم کو روزے پر لانے کے لیے تمہیں روزے نکالنے چاہے مجھے کہہ رہے ہیں روزے کا کیا ہوگا صحابہ کرام بارے میں آیا ہے کہ وہ رمضان میں نکلتے تھے ہمت ہوتی روزہ رکھتے ہمت نہ ہوتی روزہ رکھتے آپ تو اپنے روزے کی وجہ سے خروج نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو خروج نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کو کہنے میں لا الہ الا اللہ کے بات کی خبر آپ اب اتنی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر روزہ رکھنے کے جو فضائل ہیں کے زمانے کے فضائل حضور کے زمانے کے اعمال پر جو اجر ہے وہ زندگی بھر حرمین کے بعد خلوت اگر حرم میں خلوت اگر حرم کی مل گئی آپ کو پوری زندگی میں کہتا ہوں کسی کو ایسا موقع دے دیا جائے کہ اس کا حتیم بنا دیا جائے اور وہ پوری زندگی حتیم میں عبادت کرے اللہ کی قسم اللہ سے نکل کر دعوت کے ساتھ عمل کرنے کا اجر اس سے بھی یہ کہ اعمال کو متعدی بنانا اسلام کی حفاظت ہے انفرادی اعمال سے اسلامی حفاظت انفرادی اعمال سے اسلام کی حفاظت نہیں ہوتی اور انفرادی اعمال